الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ اور میرے بہت ہی پیارے طالب العلم بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، محفل میں موجود بزرگ حضرات، نوجوانان ملت، آج اس بابرکت اور مبارک اور بارونق اجتماع میں جو ختم قرآن کریم کی اس بابرکت محفل میں آپ حضرات سے مجھے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، میں جامعہ کے محتمم مولانا ضیاء الحق حقانی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے سامنے حفاظ کی ایک بڑی تعداد ہے جن کے سروں پر خوبصورت دستار سجی ہوئی ہے اور ان کے گلوں میں خوبصورت ہار پڑے ہوئے ہیں، اور اس پر خوبصورت بات یہ کہ ان کے ہاتھوں میں صحابہ کرام کے نام سے لکھی ہوئی شیلڈ، یعنی صحابہ کے نام سے منسوب شیلڈ ان کے ہاتھوں میں پکڑ کر انہیں اعزاز کے طور پہ دی ہے۔ میں مولانا صاحب کو، مدرسے کے منتظمین کو، معاونین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ساتھ ساتھ ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان بچوں کے آئے ہوئے سرپرستوں کو، والد صاحب کو، بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سعادتوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز دیا کہ ان کا بچہ حافظ قرآن ہوا۔ اس پر جتنی مبارکباد دی جائے اتنی کم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم ایک عالمی کتاب ہے، پوری دنیا کے لیے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو تمام کتابوں کے بعد نازل کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ نے تمام خزانے جمع کیے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے قرآن نے نہ بتایا ہو، ہر چیز اصلی ہے ہی وہ جسے قرآن نے بتا دیا۔
اور قرآن نے جس پر مہر ثبت کر دی یہ سچا ہے، وہ قیامت تک سچا ہے۔ قرآن نے جس پر مہر ثبت کر دی یہ جھوٹا ہے، وہ قیامت تک جھوٹا ہے۔ قرآن نے جسے مومن کہا وہ مومن ہے، قرآن نے جسے منافق کہا وہ منافق ہے، قرآن نے جسے مسلمان کہا وہ مسلمان ہے، اور قرآن نے جسے کافر کہا وہ کافر ہے۔ قرآن نے ایک پہچان کر دی ہے، قرآن نے حقیقت بتا دی ہے، اور قرآن کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے بھیجا ہے۔ اس سے پہلے جو نبی اور رسول آئے تھے اور ان پر جو کتابیں اتری تھی، جس طرح وہ رسول اس زمانے کے لیے تھے وہ کتاب بھی اس زمانے کے لیے تھی، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے زمانوں کے لیے ہے، ایسے یہ کتاب بھی سارے زمانوں کے لیے ہے۔ جس طرح وہ نبی اس وقت کے لوگوں کے لیے تھے، وہ کتاب بھی اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی۔ یہ نبی بھی قیامت تک ہے اور یہ کتاب بھی قیامت تک ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی صفت بیان کی اور بیان کرتے ہوئے کہا الحمدللہ رب العالمین، اپنے محبوب کی صفت بیان کی اور بیان کرتے ہوئے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور جب قرآن کی باری آئی تو ارشاد فرمایا ھدی للعالمین، رب العالمین، حضور رحمت للعالمین اور قرآن ھدی للعالمین۔ گویا کہ یہ سارے جہانوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب آئی ہے، اور سارے جہانوں کی جو ہے وہ صحیح رستے پر ڈالنے کے لیے یہ کتاب آئی ہے۔ اس کتاب میں خوبی یہ ہے کہ جب اتری تھی اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی یہ رہنما تھی، دور بڑھتا گیا یہ تب بھی رہنما تھی، آج دنیا چاند پر پہنچ گئی تب بھی یہ کتاب رہنما ہے۔ اس وقت بھی اس کتاب نے انسانیت کی ہدایت کے لیے چراغ جلائے تھے، اور آج بھی یہ کتاب انسانیت کی ہدایت کے لیے چراغ جلائے گئے ہیں۔ اس وقت بھی اس کتاب سے جو متعلق اور منسلک ہوئے تھے وہ بھی بلند و بالا ہوئے، اور آج بھی جو اس کتاب سے منسلک اور متعلق ہوئے وہ بلند و بالا ہوئے۔ اس وقت بھی اس کتاب نے تبدیلی اور انقلاب پیدا کیا، اور آج بھی یہ کتاب تبدیلی اور انقلاب پیدا کر رہی ہے۔ اس زمانے بھی اس کتاب کی روشنیاں اور کرنیں واضح ہو رہی تھی، اور آج بھی اس کی روشنیاں اور کرنیں واضح ہو رہی تھی۔ اس وقت جس طرح یہ کتاب موجود تھی آج بھی یہ کتاب اسی طرح موجود ہے۔ اس وقت جس طرح اس کتاب کا لینے والا محترم ہو جاتا تھا آج بھی اس کے لینے والا محترم ہو جاتا ہے۔ وقت کم ہے، دوسرے لفظوں میں سمجھے اس کی تاثیر جو اس وقت تھی آج بھی ہے، اس کا اثر جو اس وقت تھا آج بھی ہے، اس کا پیغام جو اس وقت تھا آج بھی ہے، اس کی صدا جو اس وقت تھی آج بھی ہے، اس کی تاثیر جو اس وقت تھی آج بھی ہے۔ یہ جو تبدیلی پر اثر انداز ہوتی تھی یہ آج بھی ہے، یہ جو خیالات بدلتی تھی آج بھی ہے، یہ جو تصورات بدلی تھی آج بھی ہے، یہ جو عقائد سنوارتی تھی آج بھی ہے، یہ جو حقیقت بتاتی تھی آج بھی ہے، یہ جو حق کی روشنیاں پھیلاتی تھی آج بھی ہے، اور قیامت تک کتاب مقدس کا اثر بھی وہی رہے گا، تاثیر بھی وہی رہے گی، پیغام بھی وہی رہے گا، بات بھی وہی رہے گی، اعلان بھی وہی رہے گا۔ جو جڑتا جائے گا بلند ہوتا جائے گا، جو چھوڑتا جائے گا ذلیل ہوتا جائے گا، جو تعلق جوڑے گا بلند ہو جائے گا، جو تعلق توڑے گا رسوا ہو جائے گا۔ یہ کتاب آج بھی ہے اور قیامت تک۔ اب ذرا مجھے جو محسوس ہو رہا ہے کہ بولنے بالنے میں تھوڑا شرماتے ہو، بندے کو شرمانا تو چاہیے، شرم تو ہر بندے میں ہونی چاہیے، لیکن شرم کی بھی تو کوئی جگہ ہوتی ہے۔ ہر جگہ بندہ شرم بھی نہیں کرتا اور ہر جگہ بے شرم بھی نہیں ہوتا۔ جب کوئی بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہنے میں کوئی شرم ہے بھی نہیں۔ ذرا آہستہ اور آہستہ، ذرا اور آہستہ۔ آپ نے سمجھ گیا، بات الٹی سمجھتے ہو۔ قرآن حکیم کو اللہ نے ھدی للعالمین کہا، کہیں ھدی
للناس کہا، کہیں ہدی للمتقین کہا. یہ ایک طبقے کے لیے نہیں، یہ سارے جہانوں کے لیے ہے. جس کو ہدایت کی تلاش ہے قرآن کے پاس آئے، جس کو ایمان کی تلاش ہے قرآن کے پاس آئے، جس کو سلامتی کی تلاش ہے قرآن کے پاس آئے، جس کو برکت کی تلاش ہے قرآن کے پاس آئے، جس کو عزت کی تلاش ہے قرآن کے پاس آئے، جس کو جنت کی تلاش ہے قرآن کے پاس آئے، جس کو توحید چاہیے قرآن کے پاس آئے، جس کو نبوت کے اثرات چاہیے قرآن کے پاس آئے، جس کو رسالت سمجھنی ہے قرآن کے پاس آئے، جس نے نبیوں کو پڑھنا ہے قرآن کے پاس آئے، جس نے رسولوں کو سمجھنا ہے قرآن کے پاس آئے، جس نے حق پانا ہے قرآن کے پاس آئے، جس نے سچ پانا ہے قرآن کے پاس آئے، جسے ایمان چاہیے قرآن کے پاس آئے، جسے اسلام چاہیے قرآن کے پاس آئے، جسے فرمان چاہیے قرآن کے پاس آئے، جسے سکون چاہیے قرآن کے پاس آئے، جسے راحت چاہیے قرآن کے پاس آئے، جسے رحمت چاہیے قرآن کے پاس آئے، جسے تبدیلی چاہیے قرآن کے پاس آئے، جسے راحت چاہیے قرآن کے پاس آئے، جسے صداقت چاہیے قرآن کے پاس آئے، جسے عدالت چاہیے قرآن کے پاس آئے، جسے شفا چاہیے قرآن کے پاس آئے، جسے کامل دین چاہیے قرآن کے پاس آئے، جسے حضور چاہیے قرآن کے پاس آئے، جسے شریعت چاہیے قرآن کے پاس آئے، جسے حق و صداقت چاہیے قرآن کے پاس آئے، جس نے آخرت کو سمجھنا ہے قرآن کے پاس آئے، فرشتوں کو سمجھنا ہے قرآن کے پاس آئے، ملائکہ کو سمجھنا ہے قرآن کے پاس آئے، جس نے زمین آسمان کی بناوٹ سمجھنی ہے قرآن کے پاس آئے، چاند ستاروں کا نکلنا سمجھنا ہے قرآن کے پاس آئے، سورج کی حیثیت سمجھنی ہے قرآن کے پاس آئے، جس نے سائنس سمجھنی ہے قرآن کے پاس آئے، سیاست سمجھنی ہے قرآن کے پاس آئے، معیشت سمجھنی ہے قرآن کے پاس آئے، ریاست سمجھنی ہے قرآن کے پاس آئے، جسے حق سمجھنا ہے قرآن کے پاس آئے، سچ سمجھنا ہے قرآن کے پاس آئے، ایمانی علامت چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، ایمانی حرارت چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، اسلام پہ کھڑا رہنا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، سچ کا مینار بننا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، حق کی نشانی بننا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، صدائے حق لگانا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سمجھنا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سمجھنا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، داؤد علیہ السلام کے نغمے سننا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، ایوب علیہ السلام کا صبر سمجھنا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، استقامت ابراہیم دیکھنا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، قوم اسماعیل دیکھنا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، رب سے مانگنے کا طریقہ سیکھنا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، سجدے اور رکوع کے طریقے معلوم کرنا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، حقیقت عالم کو سمجھنا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، دنیا سے پہلے کیا تھا سمجھنا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، دنیا بننے کے بعد کیا ہوا قرآن کے پاس آئے، آدم کی پیدائش اور ولادت سمجھنا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، نوح علیہ السلام کی کشتی کو توڑتا دیکھنا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، ایوب علیہ السلام کے صبر کا تقاضا کرنا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، نمرود کی جلی ہوئی آگ کو بجھنا دیکھنا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، مچھلی کے پیٹ میں یونس کو دیکھنا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، باہر نکل کر اس کی عظمت کو دیکھنا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، توحید کے ڈنکے بجانا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، ربوبیت کو سمجھنا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، خالقیت کو سمجھنا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، مالکیت کو سمجھنا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، عرش کی حقیقت سمجھنا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، نبی کی معراج دیکھنا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، نبی کی نماز دیکھنا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، بدر کا میدان دیکھنا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، اور کی باتیں سننا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، خیبر کا معرکہ دیکھنا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، حنین کے مجاہد دیکھنا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، نقشہ زمین کھینچنا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، نقشہ آسمان پہ جانا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، سورج کی شعاؤں تک پہنچنا چاہتا ہے قرآن کے پاس آئے، ارض و سما کی ہر چیز کی حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہے قرآن کے پاس جائے، بادلوں کا بننا سمجھنا چاہتا ہے قرآن کے پاس جائے، بارش کا برسنا سمجھنا
حقیقت سما سمجھنا چاہتا ہے، قرآن کے پاس جائے علم چاہیے، قرآن کے پاس جا حلم چاہیے، قرآن کے پاس جا بہادری چاہیے، قرآن کے پاس جا تقویٰ چاہیے، قرآن کے پاس جا صداقت چاہیے، قرآن کے پاس جا امانت چاہیے، قرآن کے پاس جا عدالت چاہیے، قرآن کے پاس جا انصاف چاہیے، قرآن کے پاس جا جو کہتا جا جواب قرآن دیتا جائے گا۔ میں نے کہا ہر چیز سمجھو قرآن کے پاس ہے۔ توجہ، ہر چیز کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس ہے۔ اسی میں سننا چاہتا ہوں کس کے پاس ہے؟ سب چیز کس کے پاس ہے؟ ہر چیز کس کے پاس ہے؟ دوبارہ بولو، کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ ہر چیز قرآن کے پاس ہے۔ مجھ سے کوئی سوال تو کرے نا، قرآن کس کے پاس ہے؟ ہر چیز قرآن کے پاس ہے۔ مجھے کوئی بتائے قرآن کس کے پاس ہے؟ اگر مجھ سے کوئی سوال کرے گا، مولوی صاحب لمبی تقریر کی، الفاظ اور جملے ملائے، لقابیں ملائے، باتیں ملائی، زمین آسمان کی، علم و عمل کی ساری باتیں ملا کے کہہ دیا یہ سب کچھ قرآن کے پاس ہے۔ یہ تو بتاؤ قرآن کس کے پاس ہے؟ دھڑلے سے کہنے لگا، ببانگے ڈول کہنے لگا، کھلی الفاظ میں کہنے لگا، واضح جملے میں کہنے لگا، واضح انداز میں کہنے لگا، اپنوں بیگانوں دوستوں دشمنوں کو سنا کر کہنے لگا، چیلنج کے انداز میں سامنے آ کے کہنے لگا سب کچھ قرآن کے پاس ہے اور قرآن قرآن کے پاس ہے۔ قرآن کس کے پاس ہے؟ قرآن کس کے پاس ہے؟ لکھنے والے صحابہ، پڑھنے والے صحابہ، سمجھنے والے صحابہ، لینے والے صحابہ، اٹھانے والے صحابہ، بچھانے والے صحابہ، نظام میں لانے والے صحابہ، جسم میں لانے والے صحابہ، لے کر چلنے والے صحابہ، قرآن پڑھنے والے صحابہ، قرآن کی آیاتیں صحابہ، قرآن کی سورت صحابہ، قرآن کی تفسیر صحابہ، قرآن کی آیاتیں صحابہ، قرآن کا مجموعہ صحابہ، قرآن کی آواز صحابہ، قرآن کی صدا صحابہ، قرآن کی حکمت صحابہ، قرآن کی دلائی صحابہ، قرآن کی بلائی صحابہ، قرآن کی فوج صحابہ، قرآن کے شاگرد صحابہ، قرآن کے سالار صحابہ، قرآن کے مجاہد صحابہ، قرآن بتانے والے صحابہ، لے کر چلنے والے صحابہ، پڑھانے والے صحابہ، لینے والے صحابہ، دینے والے صحابہ، پہنچانے والے صحابہ، مکہ میں لینے والے صحابہ، مدینہ تک آنے والے صحابہ، بدر میں جانے والے صحابہ، احد میں جانے والے صحابہ، خیبر میں جانے والے صحابہ، تبوک میں جانے والے صحابہ، یرموک میں جانے والے صحابہ، غزوات میں جانے والے صحابہ، اور قسطنطنیہ میں پہنچانے والے صحابہ، روم اور فارس تک پہنچانے والے صحابہ، افریقہ کے جنگلات تک پہنچانے والے صحابہ، دنیا کے کریے کریے تک پہنچانے والے صحابہ، پہاڑوں تک، دریاؤں تک، سمندروں تک، ہواؤں تک، فضاؤں تک، مکانوں تک، مکینوں تک، شہروں تک، بستیوں تک، دیہاتوں تک، محلات تک پہنچانے والے صحابہ، کریا کریا، بستی بستی پہنچانے والے صحابہ، اور راول پنڈی کے لوگوں، مولوی ضیاء صاحب کے مدرسے میں آنے والوں، تمہارے مدرسے تک، تمہارے گھروں تک قرآن کے اوراق پہنچانے والے صحابہ۔ صحابہ کو نکالو اور قرآن بتاؤ، صحابہ کو نکالو قرآن بتاؤ، نہ تم
سکتے ہو، نہ کلمہ بتا سکتے ہو، نہ نماز بتا سکتے ہو، نہ سجدہ بتا سکتے ہو، نہ وراثت بتا سکتے ہو، نہ حقوق بتا سکتے ہو، نہ انسانیت بتا سکتے ہو، نہ شرافت بتا سکتے ہو. سب کچھ بتایا نبی سے لے کر ہمیں کس نے؟ علماء کرام یہ پہلی صف میں بیٹھے حفاظ ہیں. میں کہتا ہوں ان کے چہروں کو دیکھتا رہوں کتنے چمکتے ہیں. امت کے وہ بچے ہیں جن نے قرآن اپنے سینے میں رکھا ہے. جملہ میرا نوٹ کرنا، میں خوبصورت جملہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. ان بچوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا ہے اور قرآن نے اپنے سینے میں صحابہ کو محفوظ کیا. سنو میری بات اور میری بات کو رد کرو. میں پھر کہہ رہا ہوں دنیا والوں، تم قرآن محفوظ کرتے ہو، قرآن نے صحابہ کو محفوظ کیا ہے. تم قرآن یاد کرتے ہو، قرآن نے صحابہ کو یاد کیا ہے. تم قرآن کا تذکرہ کرتے ہو، قرآن نے صحابہ کا تذکرہ کیا ہے. تم قرآن کی تعریف کرتے ہو، قرآن صحابہ کی تعریف کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون کہہ کر، مفلحون کہہ کر، متقون کہہ کر، سابقون کہہ کر، عابدون کہہ کر، راکعون کہہ کر، ساجدون کہہ کر، رکعان کہہ کر، حامدون کہہ کر، سجدن کہہ کر، سجدہ کرنے والا کہہ کر، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہہ کر، والذین اتبعوہم بإحسان کہہ کر، جناب ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہہ کر، ہاجروا وجاہدوا کہہ کر، آووا ونصروا کہہ کر. اٹھائیے قرآن کی آیتیں پڑھتے چلے جائیے. میں اور تو قرآن کا تذکرہ کرتے ہائے قربان تیری عزت پہ قربان سے تو تذکرہ کرنے بھی آتا ہے، صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے. قرآن کی تعریف کرتی ہے. قرآن ذرا کھل کر بتانا تو کس کی تعریف کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے میں صحابہ کی تعریف کرتا ہوں. فائزون، راشدون، مؤمنون، مفلحون، انتہا نہیں ہو گئی. اولئک هم المؤمنون حقا. تو کہتا ہے میں مومن، میں کہتا ہوں میں مومن، مولوی کہتا ہے میں مومن، پیر کہتا ہوں میں مومن، مرشد کہتا ہے میں مومن، لیڈر کہتا ہے میں مومن، بڑا کہتا ہے میں مومن، دیوبندی کہتے ہیں ہم مومن، بریلوی کہتے ہیں ہم مومن، اہل حدیث کہتے ہیں ہم مومن، ہم کہتے ہیں ہم مومن، خدا کہتا ہے صحابہ مومن. کوئی کہتے ہیں ہم سچے، ہم کہتے ہیں ہم سچے، کوئی کہتا ہے ہم سچے. میں نے قرآن سے کہا کون سچے؟ کہا اولئک هم الصادقون، نبی کے یار سچے. یہ بچے بیٹھے ہیں خوبصورت پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، ہر گلے میں شیل ہاتھ میں ہے. ابھی یہ گھر جائیں گے اور ان کے گھر والے انتظار بھی کر رہے ہوں گے. ان نے رات میں کسی دعوت کا اہتمام بھی کیا ہوگا، سب اس طرف میں ہوں گے. ابھی بچہ آئے گا، ہار پہنائیں گے، مبارکباد دیں گے، سینے سے رکھ دیں گے اور بوسہ دے دیں گے میرا بیٹا حافظ ہو گیا. ابھی یہ عمل جاری ہوگا. ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ ظالم ہے، یہ بے ایمان ہے. آپ کو بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوش میں ہے، ہوش ٹھکانے میں، تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تو بڑے مذہب والا ہوں، بڑے مسلک والا ہوں، میرا بڑا جبہ ہے، میرا بڑا کبہ ہے، میری بڑی حیثیت ہے، میرا بڑا نام ہے، میں اپنے نظریے کا بڑا آدمی ہوں. یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے. آپ کہتے ہوش سے بات کر، تجھے پتہ نہیں میرا ہی بیٹا ہے، صرف بیٹا نہیں حافظ قرآن بیٹا ہے. خبردار، کوئی لفظ نہیں کہنا. برداشت آپ کر لو گے؟ آپ جب گھر جاؤ اور آپ کے بیٹے کو گالی دے برداشت کرو گے؟ آپ اسے کہا کہ ظالم دوسرے کو دے دیتا، اس کو تو نہ دیتا، اور پھر کبھی دیتا، آج تو نہ دیتا. وہ کہے گا پھر کبھی کیوں اور دوسرے کو کیوں اور آج کیوں؟ تو اس کو دیتا، وہ حافظ تو نہیں تھا، یہ حافظ ہے، اور پھر کبھی دیتا. آج تو اس کی دستار بندی ہوئی ہے، ابھی تو اس کے گلے میں ہار پڑا ہوا ہے. مدرسے میں ضیاء الحق صاحب نے اپنے ہاتھوں سے دستار بندی کی ہے، اساتذہ کرام نے وہاں موجود تھے، دشانی صاحب وہاں سے تشریف لائے تھے، مفتی جناب تنویر فاروقی صاحب یہاں سے تشریف لائے تھے. یہ لوگ آئے ہیں اور مولانا عبداللہ شاہ مظہر صاحب تشریف لائے تھے. یہ معزز مہمان ادریس حقانی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے. یہ بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے
دستار بندی کی ہے، آج تو برا نہیں کہتا۔ میں نے کہا لوگوں تم اسے کیا کہو گے؟ کہا اسے اپنی محفل سے نکال دیں گے، مجلس سے نکال دیں گے، مسجد سے نکال دیں گے۔ میں نے کہا کیوں نکال رہے ہو؟ کہا اس لیے نکال رہے کہ جناب اس نے ہمارے بچے کی توہین کی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ لوگ کہتے رہتے کہ مولوی صاحب اس کے سینے میں قرآن ہے، ہمیں اس لیے اس کی توہین برداشت ہے۔ اور اگر گھر چلا جائے اور خاتون بیٹھی ہو اور ایک خاتون کو غلطی سے کہہ دے یہ بچہ تو بڑا برا ہے، اس کی ماں چھوڑ دے گی؟ کھانا کھلاؤ گے اسے؟ پانی پلاؤ گے اسے؟ بڑے دہشت گرد، بڑے تقریب کار، بڑے شدت پسند ہو، تم نے برداشت نہیں؟ برداشت برداشت، تحمل تحمل، صبر صبر، حوصلہ حوصلہ، برداشت کرنا چاہیے۔ بیٹے کی بات آئے تو برداشت نہ کرو، میں نبی کی سسر کی بات برداشت کر لوں؟ اولاد کی بات آئے تو برداشت نہ کرو، میں نبی کی اولاد کی توہین برداشت کر لوں؟ تمہاری بیوی کی بات آئے برداشت نہ کرو، نبی کی بیوی کی بات آئے برداشت کر لو۔ انہوں نے قرآن آج پڑھے قاری قرآن سے، ان نے قرآن اس وقت پڑھا ہے صاحب قرآن سے۔ انہوں نے قرآن پڑھا ہے قاری قرآن سے، انہوں نے قرآن پڑھا ہے صاحب قرآن سے۔ انہوں نے قرآن الماری میں، ٹپائی میں، مسجد میں، مدرسے میں رکھا ہوا دیکھا، انہوں نے قرآن آسمان سے اترتا ہوا دیکھا، انہوں نے قرآن کا تذکرہ کیا، ان کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ یہ قرآن کی خوبی بیان کرتے اور قرآن ان کی خوبی بیان کرتے۔ جو قرآن یاد کرے وہ قابل احترام ہے، جنہیں قرآن یاد کرے وہ ان سے بڑے قابل احترام ہے۔ ہمارا بیانی ہے یہ وقت کم ہے، میں جو تقریر کر کے واپس پڑھتا کھاتا ہوں، مفتی تنویر صاحب پھر مجھے نظریں اٹھا کر دیتے کہ اگلے پروگرام میں بھی جانا ہے، اگلے میں بھی جانا ہے۔ اور یہ قدرت کی شان آپ کو عجیب بات بتاؤں، پتہ نہیں ضیاء الحق صاحب نے کہیں ضیاء اور حق کی روشنی بن کر کب دعا مانگی تھی، میں نے پنجاب کے کسی پروگرام میں شرکت نہیں کی، یہ پہلا پروگرام ہے جس میں میں نے شرکت کی ہے۔ ان کی دعائیں رنگ لائی اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ان نے فون کہاں سے کروائے، جس طرف سے جاتا کوئی نہ کوئی سفارش کا فون آ جاتا، بٹگرام سے لے کر کراچی تک اور کراچی سے لے کر سعودیہ تک۔ اس کا مطلب ہے ان کے رابطے بہت۔ مقبولیت تو یہ بتا رہی ہے، یہ بیٹھے بچے، مدرسے والوں، مسجد والوں، تبلیغ والوں، جہاد والوں، سیاست والوں، ریاست والوں، مسند والوں، کرسی والوں، ملک والوں، پاکستان والوں، اللہ کی قسم یہ سب صدقہ ہے صحابہ کا۔ کس کا صدقہ ہے؟ صدقہ ہے صحابہ تھے تو ساری چیزیں پہنچی، وہ نہ ہوتی تو آج قرآن حافظ قرآن تو کیا قرآن ہی نہ ہوتا۔ اور انہوں نے قرآن یوں بیٹھ کر نہیں پڑھا، آخری بات کر رہا ہوں، انہوں نے قرآن یوں بیٹھ کر چپائی سامنے رکھ کر، اوپر پنکھا چلا کر، اے سی لگا کر، پنکھا جلوا کر قرآن نہیں پڑھا۔ پنڈی والوں سمجھو، درد دل سمجھو، اللہ کی قسم انہوں نے قرآن بدر میں پڑھا ہے، احد میں پڑھا ہے، تلواروں کے سائے میں پڑھا ہے، نیزوں کے سامنے کھڑا ہے، تیر کھا کر پڑھا ہے، گھر چھوڑ کر پڑھا ہے، بچے یتیم کروا کے پڑھا ہے، بیوی بیوہ کروا کے پڑھا ہے، باغات کو چھوڑ کر پڑھا ہے، پیٹ پر پتھر باندھ کر پڑھا ہے، مشکلوں مصیبتوں تکلیفوں میں آ کر پڑھا ہے، لکھا ہے، محفوظ کیا ہے۔ اور یہ بات سمجھنا، قرآن اللہ نے لکھ کر نہیں دیا، قرآن جبرائیل نے لکھ کر نہیں دیا، قرآن حضور نے لکھ کر نہیں دیا، یہ مقدس طبقہ ہے جس نے لکھا قرآن خود ہے، محفوظ خود کیا ہے، چمڑوں میں جمع کیا، پتھروں میں جمع کیا، پتھروں پہ جمع کیا، لکھ کر جمع کر کے قرآن مجھ اور آپ تجھ تک پہنچا دیا۔ اور آج یہ قرآن ایسا ہی ہے جیسے لوح محفوظ پہ موجود ہے، ایسے ہی تیرے بچے کے سینے میں محفوظ ہے، اور ایسے ہی آج تیری الماری میں موجود ہے۔ یہ پہنچانے والے صحابہ، اسی لیے میں نے جوش میں، جذبے میں، محبت میں، غیرت میں، ولولے میں کر یہ جملہ کہہ دیا، قرآن پہنچانے والوں، ایمان پہنچانے والوں، اسلام پہنچانے والوں، دین پہنچانے والوں، لکھنے والوں، تحریر کرنے والوں، جمع کرنے والوں، نشر کرنے والوں، دنیا بھر میں پہنچانے والوں، میدانوں شہروں ایوانوں تک پہنچانے والوں، سختی ظلم جبر تشدد بربریت سہنے والوں، اور آج محفوظ بھی ہم تک پہنچانے والوں۔ واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، یا صحابہ واہ، توجہ صحابہ واہ۔ یہ نعرہ صوفیانہ
نہیں ہے. یہ نعرہ بڑا مجاہدانہ ہے. اس کے لگانے سے پہلے اپنے جسم کا معائنہ کرو, دل کی کیفیت کو چیک کرو, بیچ میں کچھ اور تو نہیں ہے, اگر ہے تو اسے نکالو. اس میں صحابہ بھرو, اس میں صحابہ بھرو, دل میں صحابہ بھرو یارو, دل میں صحابہ بھرو, دل کو صحابہ کر دو, صحابہ کر دو, اس کی دھڑکنوں میں صحابہ کر دو. محبت صحابہ سے دل مزین کرو. سر اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ, انگلیاں کھولو, پھر انگلیاں یوں بند کرو, پھر مکہ بناؤ, پھر نعرہ لگاؤ, واہ صحابہ واہ, 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 واہ صحابہ واہ. میں نے جب یہ نعرہ شروع کیا تھا اسٹیج کے زوما, میں نے پیشن گوئی کی تھی, ہم تو لگا ہی رہے, تمہاری در و دیوار سے اس نعرے کی آواز آئے گی. آج صبح جب میں اٹھا, میں نے موبائل کھولا, ایک ویڈیو مجھے ملی, ایک ذاکر تقریر کر رہا تھا اور کرتے ہوئے کہہ رہا تھا, ہم بھی کہتے ہیں واہ صحابہ واہ, 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 واہ صحابہ واہ. مزہ جاتا نہیں ہے, اور جس کو نہ آئے اس کو مزہ آتا نہیں ہے. یہ بیٹھے ہوئے پہلے سب پہ حفاظ میں کچھ لوگ میں نے دیکھے جن کے ہاتھ نہیں اٹھے. ظالموں, تم تو حافظ ہی ان کی وجہ سے ہوئے ہو. سب مل کے کہو واہ صحابہ واہ, 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 واہ صحابہ واہ. اس نے اگلا جملہ کہا, جب آدمی بوکھلا جاتا ہے نا, اور اسے پھر سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں, تو اس نے کہا کہ تم کہتے ہو واہ صحابہ واہ, ہم بھی کہتے ہیں واہ صحابہ واہ, لیکن 61 ہجری میں نبی بھی اور صحابہ بھی سب کہہ رہے تھے واہ حسین واہ, واہ حسین واہ. میں نے کہا پہلی بات ہے 61 ہجری میں نبی کون تھا؟ 61 ہجری میں نبی کون تھا اور صحابہ کتنے تھے؟ چلو کوئی بات نہیں, یہاں تک تو آ گئے ہو, مانو میری بات کو, میں تم کو ہائے سے واہ تک تو لیا ہے. مسجد میں میرا نہیں, میں جن کا ہوں ان کے لیے. بات سمجھ آ رہی؟ میں نے کہا یہ تو مانو نا ہائے سے, کل تک تم کہتے ہائے حسین, آگے ہو نا, آج کہنا پڑا واہ حسین, واہ حسین, واہ حسین. آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا, تمہارے در و دیوار میں یہ آوازیں آئے گی واہ صحابہ واہ, واہ پڑے گا صحابہ واہ, سچے جوان واہ, صحابہ واہ, واہ صحابہ واہ. اور میں بچوں سے کہتا ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں نکلتے ہیں, آپ وہ تو ہے نہیں کہ بچے دو ہی اچھے, آپ کہتے ہیں جتنے آئے سارے اچھے. کوئی بات نہیں نا, اسی لیے تو آپ آزادی مارچ نہیں مناتے. کچھ لوگ آزادی مارچ مناتے, میں نے ان سے کئی مرتبہ کہا اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی دھوکہ کر دیا یا آپ کو کسی نے کوئی تکلیف دے دی تو پریشان نہ ہو, ہمارے یہاں اچھے اچھے لوگ ہیں, مالدار لوگ بھی ہیں, صاحب ثروت لوگ بھی ہیں, آئیے تشریف لائیے, آپ کے ہر غم کو یہ بلا دیں گے. تیار ہو آپ لوگ؟ دیکھو ویڈیو میں تصویریں کر جائیں گی, جواب وہاں بھی دینا پڑے گا. لیکن ان سے کہتے ہو کیوں ماری ماری پھر رہی ہو, کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اگر آپ کے کسی شور نے
پہلے شور نے زیادتی کی ہے یا موجودہ شور زیادتی کر رہا ہے، چھوڑ کر آ جاؤ، طلاق لے لو، ہم حاضر ہیں، یہ آپ کی خدمت کریں گے۔ ٹینشن میں نہ رہو، اللہ کی قسم مت رہو، کیوں کس جنوں میں پڑی ہو، کیوں دوپٹے اتار رہی ہو، کیوں وہ چیز اتار رہی ہو، یا مت اتارو، اس کا وقت بھی ہے اور موقع بھی ہے اور جگہ بھی ہے، ضرور لیکن بے موقع نہیں، کام موقع بتا۔ اس لیے آپ سے کہتا ہوں انشاءاللہ یہ دشمن سارے ایک دن کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اور دنیا کو بیدار تو ہونے دو، دنیا کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی وہ صحابہ اس لیے بچے توجہ، بچے جب جائیں اپنی گلی کا ماحول بنائیں، 4-5 گلیوں کے بچے جمع ہوں، اپنی گلی میں نعرہ لگائیں، واہ صحابہ، اپنی گاڑی پہ لکھوائیں، اپنی کار پہ لکھوائیں، موٹر پہ لکھوائیں، چوک پہ لکھوائیں، چوراہے پہ لکھوائیں، ہر جگہ لکھوائیں۔ اور میں دشمنان اصحاب رسول تمہیں بتا رہا ہوں، جب تک تمہاری کان آنکھیں کھلی ہے اور جب تک تمہارے کان صحیح ہے، تمہیں یہ پڑھنا بھی پڑے گا اور سننا بھی پڑے گا، یہ آواز بھی آئے گی اور یہ لکھائی بھی ہوگی۔ یہ کام کرو گے، جماعت کے ذمہ داروں سے ملو گے، ہم گستاخی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، گستاخی روکی جائے، اگر نہیں روکی گئی ہم ان گستاخوں کے خلاف پارلیمنٹ کے سامنے قانون سازی کے لیے دھرنا دیں گے، آؤ گے؟ احتجاج کریں گے، آؤ گے؟ قانون بنوانے آئیں گے، آؤ گے؟ صحابہ کی عزت بنوانے آئیں گے، آؤ گے؟ محنت کرو گے، میدان میں نکلو گے، اگر جائیں گے تو پھر مجھے کہنے دو، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، طلاقم خیز موجوں سے وہ گھبرائے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا سب کا حامی ناصر ہو، ان تمام طلباء کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا